اس موضوع پر آؤں گا اپنے، کیونکہ میرا موضوع ہے پیدائش رسول. آپ لوگ مبارکباد کے لائق ہیں. سید صاحب نے جیسے بتایا اتنا اچھا کام کرتے ہیں، اتنا شاندار، ورنہ حضرت اس عمر کے لڑکے ڈیجو پہ ناچتے ہیں. اس عمر کے لڑکے بتایا حضرت نے، چھوٹے چھوٹے بچے 15 سال سے لے کے 20 سال کی عمر کے بچے، اس عمر کے لڑکے اکثر، تم اپنی دلی میں دیکھ لینا، اکثر یہی عالم ہوگا. اکثر لوگ اگر کہیں ڈی جے بج جائیں تو ناچتے ہوئے دکھائی دیں گے. اسی عمر کے لڑکے موٹر سائیکلوں پر غنڈہ گردی کرتے ہوئے نظر دکھائی دیں گے. یہاں تک کہ کوئی نشے کی حالت میں ہوگا، کوئی کسی حالت میں ہوگا، کوئی کسی حالت میں. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں یہ تمہارا کمال تو ہے ہی ہے، مگر یہاں پہ غریب نواز کا بھی کمال ہے، خواجہ پاک کا بھی کمال ہے، ان کے نام پاک کا کمال ہے. تم نے اگر اپنی کمیٹی جوڑی تو جوڑ دیا، تم نے غریب نواز کے نام سے جوڑ دیا ہے. خدا کی قسم اگر ان کا نام لے کر کے کسی میدان میں اگر کوئی اتر پڑتا ہے اور ان کے نام کی اگر برکتیں نازل ہو جاتی ہیں تو کوئی مائی کا لال اسے دنیا میں گرانے کا والا پیدا نہیں ہوا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کرام، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر. مبارکباد کے لائق ہیں، لیکن مبارکباد کے لائق یہ علماء بھی ہیں. یہ تقریر کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ نعت شریف پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں. تقریر کرنے والوں کو تم نے بلایا ہے، نعت شریف پڑھنے والوں کو بلایا ہے. سید صاحب آئے ہیں، لیکن یہ جو آئے ہیں یہ اس لیے آئے ہیں، یہ نبی کی محبت میں آئے ہیں، یہ ولیوں کی محبت میں آئے ہیں. اس لیے کہ ہمارے نوجوان کوئی اجمیر، کوئی چشتیہ کمیٹی کے نام سے ہے، کوئی حضرت کمیٹی کے نام سے ہے، کوئی تاج الشریعہ کمیٹی کے نام سے ہے، کوئی نوجوان کمیٹی کے نام سے ہے. جب ان نوجوانوں نے قدم آگے بڑھا دیا، دین کے راستے پہ چل پڑے ہیں، تو یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قراء تمہاری سپورٹ میں نکل آئے ہیں، تمہاری مدد میں آ گئے ہیں. اب انہیں بستر نہیں ہے، انہیں چارپائی نہیں ہے، انہیں اپنا بیڈ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر نہ تو انہیں نذرانہ دیا جاتا ہے، نہ انہیں ہماری برابر یا شاعروں کی برابر نعرے لگائے جاتے ہیں، نہ نذرانہ دیا جاتا ہے. اگر زیادہ سخی کمیٹی ہوئی تو 500 روپے دے دیے جاتے ہیں، شاعروں کو، علماء کو خوب نوازا جاتا ہے. مگر یہ ان کی نیت کا اگر انہیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، تو خدا کی قسم خالصاً لوجہ اللہ اچھی نیت سے آئیں گے تو یہی علماء ربانیین میں شامل ہوں گے. اور نبی فرماتے ہیں اگر ایک ایسا عالم قبرستان سے گزر جائے، کچھ پڑھے نہیں، دعا نہ کرے، خالی گزر جائے، آقا فرماتے ہیں گزرنے کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالی 40 دن تک کے لیے اس قبرستان کے مردوں سے عذاب اٹھا لیا کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر. عذاب اٹھا لیا کرتا ہے. سید صاحب تمہاری تعریف کریں، یہ علماء تمہاری تعریف کریں، یہ علماء، سید صاحب سارے علماء تمہارے ساتھ میں رہیں اور تمہیں آگے بڑھانے کی کوشش کریں. ایک دور وہ بھی تھا، تمہیں معلوم ہے، کوئی کسی کی سننے والا نہیں تھا. ایک دور وہ بھی تھا اگر کہیں پر اللہ الصمد یہ نبیوں کے ساتھ میں گزرا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو تم نے پڑھا ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام کو تم نے سنا ہوگا. اور یاد رکھو علماء کے قریب آؤ گے تو تمہیں موبائلوں کی باتیں نہیں ملیں گی، علماء کے قریب آؤ گے تو تمہیں چغلی کی باتیں نہیں ملیں گی، علماء کے قریب آؤ گے تو تمہیں نشہ، یہ ساری چیز سے دور رکھنے والی باتیں ملیں گی. قرآن و حدیث سے جڑ جاؤ گے، قریب ہو جاؤ گے. اب ذرا قرآن شریف میں سورہ نوح اگر اٹھا کر کے دیکھو، انا ارسلنا، پوری سورت یہ پڑھو تو
تمہیں مل جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ میں ان علماء سے بھی کہوں گا، ان شورا سے بھی کہوں گا، ان سے بھی کہوں گا کہ ذرا ذرا بات پہ جو لڑا کرتے ہیں، جو جھگڑے کیا کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو ذرا دیکھو، 950 سال تقریریں کر رہے ہیں، 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں، 950 سال کلمے کا اعلان کر رہے ہیں، 950 سال میدان میں نکل کر کے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ نہ وہاں پر مائک ہے، نہ وہاں پر کھانے کو مرغا ہے، نہ وہاں پر دعوت ہے، نہ کوئی نعرہ لگانے والا ہے، نہ کوئی پانی پلانے والا ہے، نہ کوئی نذرانہ دینے والا ہے، نہ کوئی صوفہ اور کرسی ڈالنے والا ہے، نہ کوئی سنبھل کے دیکھنے والا ہے۔ لوگ بچ کے نکلا کرتے ہیں، لوگ پتھر مار کے نکلا کرتے ہیں، لوگ منہ بگاڑ کے نکلا کرتے ہیں، لوگ گالیاں دے کر کے نکلتے ہیں، لوگ پتھر پھینک کر کے نکلتے ہیں۔ ذرا قرآن اٹھا کر کے دیکھو تو تمہیں مل جائے گا۔ اللہ 950 سال اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تو یہ ملے گا۔ قرآن کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھو تو 88 لوگ ایسے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام پر 950 سال میں ایمان لے کر کے آئے تھے۔ بعض مفسروں نے لکھا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 78 لوگ ایمان لے کر کے آئے تھے۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، دن بھر انہوں نے ایک اسٹول بنا لیا تھا، چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے اے لوگو اللہ ایک ہے، اے لوگو یہ برائی کا راستہ ہے، اس سے بچ جاؤ، اے لوگو یہ شیطان کا راستہ ہے، اس سے بچ جاؤ، اے لوگو یہ برائی ہے، اس سے بچو، اچھا راستہ یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے، اگر یہ آؤ گے، ادھر آؤ گے تو تمہارے لیے جنت ہے، ادھر جاؤ گے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ لیکن لوگ بچ کے نکلا کرتے تھے، لوگ کہا کرتے تھے، عورتیں اپنا منہ ڈھک لیا کرتی تھی، ہم ان کا چہرہ نہیں دیکھیں گے کہیں ہمارا کام نہ بگڑ جائے۔ یہ عالم تھا، یہ عالم تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کوئی پانی پلانے والا نہیں، کوئی دعوت کھلانے والا نہیں، کوئی نعرہ لگانے والا نہیں، مائک بھی نہیں بنا تھا، کوئی نذرانہ دینے والا نہیں، کوئی بات پوچھنے والا نہیں۔ لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور پتھر مارے جا رہے، بیچارے بھوکے پیاسے۔ بیچارے کا لفظ نبی پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، استغفر اللہ، لیکن یہ نکلا سبقت لسانی کی وجہ سے۔ سنو، وہ نبی ہیں، اللہ کے مقدس نبی ہیں، اب لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ دوپہر تک ہو جاتا ہے، دوپہر تک بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اب بھوکے پیاسے رہ کر کے کوئی بھی نہیں سنتا ہے۔ شام تک اللہ کی تبلیغ کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے اللہ اور رسول کی، اللہ کی باتیں بتا رہے ہیں اور دینی راستہ بتا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ شام کو جب آتے ہیں، تھکے ماندے ہیں، خون نکل رہا ہے، پتھروں کے نشان ہے، لیکن پھر بھی جملہ سنو، کمیٹی والو تمہیں تکبر آنا نہیں چاہیے، تم پھول مت جانا کہ سید صاحب نے تعریف کر دی، ہم بڑا کام کر رہے ہیں، پھول مت جانا، یہ نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن پتھر کھائے جسم پھٹ جاتا ہے۔ جب شام کو آتے ہیں، شام کو آ کر کے انہیں کھانا یاد نہیں آیا، پانی یاد نہیں آیا، مصلی پر آئے، سجدے میں سر رکھا اور رو رو کر کے کہتے ہیں مولا پروردگار، جو تو نے حق دیا تھا وہ تیرا حق ادا نہیں کر پایا ہوں۔ اے اللہ، تو نے یہ جان دی ہے، اس کا حق ادا نہیں کر پایا، تو نے یہ ہاتھ دی ہے، اس نعمت کا حق ادا نہیں کر پایا، تو نے آنکھیں دی ہیں، اس کا حق ادا نہیں کر پایا، یہ پاؤں دیے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کر پایا۔ اے اللہ، جو تو نے سانسیں دی ہیں، اس کا حق ادا نہیں کر پایا، تم بھی یہاں سے جاؤ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اگر کوئی جلسہ کرتا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچا کرتے ہیں، کوئی مدرسے کا کام کرتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچا کرتے ہیں، کوئی مسجد کا کام کرتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچا کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتا ہے اس میں کیڑے نکالا کرتے ہیں۔
لیکن سنو یہ نوح علیہ السلام ہے, وہ بھی اللہ کے مقدس نبی ہے, اور رو رو کر کے کہہ رہے ہیں مولا پروردگار تو مجھے معاف کر دے, اے اللہ تو نے مجھے سانسیں دی میں حق ادا نہیں کر پایا, تو نے مجھے ہاتھ دیے میں حق ادا نہیں کر پایا, تو نے مجھے پاؤں دیے میں حق ادا نہیں کر پایا. تم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو صبح سے شام تک کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہو, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو صبح سے شام تک کتنی مرتبہ غیبت کرتے ہو, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو صبح سے شام تک کتنی مرتبہ چغلی کرتے ہو, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو صبح سے شام تک ان آنکھوں سے کتنی مرتبہ غیر عورتوں کو دیکھتے ہو, صبح سے شام تک اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو ان آنکھوں سے موبائلوں میں تم کتنی موویز دیکھ رہے ہو, کتنی گندی گندی باتیں دیکھ رہے ہو, اس زبان کو غلط استعمال کر رہے ہو, ان ہاتھوں کو غلط استعمال کر رہے ہو, ان پاؤں کو غلط استعمال کر رہے ہو. مجھے بتاؤ یہ ہاتھ تمہیں کس نے دیے ہیں, یہ پاؤں تمہیں کس نے دیے ہیں, یہ آنکھیں تمہیں کس نے دی ہیں؟ او اللہ کے بندے ذرا سوچ, تو شام کو جاتا ہے کیا تجھے اللہ یاد نہیں آتا؟ جب شام کو جاتا ہے کیا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے؟ کیا گڑ گڑا کر کے روتا ہے؟ نہیں, بھولتے جا رہے, اللہ کو بھولتے جا رہے, آگے بڑھتے جا رہے. لوگوں اگر کامیابی دیکھنا چاہتے ہو یہی اس قوم کا حال دیکھو. ہمارے جلسوں میں نعرے تو لگ جاتے ہیں, ہمارے یہاں پر رسمی نعرے لگا کرتے ہیں, نعرے تو خوب لگا لیے جاتے ہیں. اگر میں پوچھ لوں عشاء کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ایک بھی جواب نہیں دے گا. پوچھ لوں مغرب کی نماز پڑھی نہیں پڑھی کوئی نہیں بولے گا. پوچھ لوں عصر کی پڑھی تھی, ظہر کی پڑھی تھی, فجر کی پڑھی تھی, نہیں پڑھی تھی, خالی ایک نعرہ لگا کر کے جنت میں جانا چاہتے ہو. ارے کان کھول کر کے سن لو, کان کھول کر کے سن لو, یہ رسمی نعرے میں اس کا قائل نہیں ہوں. اگر تمہیں نعرہ ہی لگانا ہے تو تم اپنے کریکٹر سے نعرہ لگاؤ, اپنے کردار سے نعرہ لگاؤ, اپنے اعمال سے نعرہ لگاؤ. تمہارا نعرہ یہ ہو کہ فجر کی نماز تمہاری نہ چھوٹے, تمہارا نعرہ یہ ہو ظہر کی نماز نہ چھوٹے, تمہارا نعرہ یہ ہو عصر کی نماز نہ چھوٹے, تمہارا نعرہ یہ ہو مغرب اور عشاء کی نماز نہ چھوٹے, تمہارا نعرہ یہ ہو کہ تم جھوٹ نہ بولو, تمہارا نعرہ یہ ہو کہ تم شراب نہ پیو, تمہارا نعرہ یہ ہو کہ تم بیئر نہ پیو, تمہارا نعرہ یہ ہو کہ تم نشے کی چیز نہ پیو, تمہارا نعرہ یہ ہو کہ اپنے بھائی کا حق مت مارو, تمہارا نعرہ یہ ہو کہ کسی کو تکلیف مت دو, تمہارا نعرہ یہ ہو کہ مر جانا مگر شریعت کے خلاف قدم مت اٹھانا. تم اپنے آپ کو غلام نبی کہتے ہو. ارے غلام نبی کی تعریف تمہیں میں تفصیلاً بتاؤں. غلام نبی وہ نہیں ہوتا جو عشاء کی نہ پڑھے جلسے میں گلے پھاڑ کے نعرے لگائے, ظہر نہ پڑھے جلسے میں گلے پھاڑ کے نعرے لگائے. غلام نبی وہ نہیں ہوتا جو 8 دن کی نماز پڑھتا ہو صرف اور جلسے میں آ کے نعرے لگاتا ہو. غلام نبی وہ ہے اگر کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی, اگر پیے تو اس کے پینے کی ادا بولے نبی نبی, اس کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی, اس کے سونے کی ادا بولے نبی نبی, اس کی ہر ہر دھڑکن بولے نبی نبی. خدا کی قسم اگر وہ چلے کھائے پیے اٹھے بیٹھے ہر ہر دھڑکن ہر ہر ادا بولے نبی نبی. ارے تمہیں دیکھ کر کے تمہارے بیٹے ہی نہیں سدھریں گے, تمہیں دیکھ کر کے تمہاری بیوی نہیں سدھرے گی, تمہیں دیکھ کر کے تمہارے گھر والے ہی نہیں سدھریں گے. اللہ والا وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر کے خدا یاد آ جاتا ہے, جو تمام شیطانی راستوں کو چھوڑتا ہوا نظر آتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیر و مرشد کا دامن, غوث و خواجہ کا دامن, مذہب اسلام کا دامن, 5 وقت نماز پڑھنا نہیں چھوڑیں گے, نبی کی تمام سنتوں پہ چلنے کی کوشش کرنا نہیں چھوڑیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
اللہ اللہ غریب نواز کی ذرا زندگی کا ایک سنہرا ورق تمہارے سامنے رکھتا ہوں. چشتیہ کمیٹی والو شاید کسی کے دل پر میری بات لکھ جائے, کیونکہ غریب نواز کی زندگی, ذرا غریب نواز کی زندگی دیکھو. کلمہ پڑھنے والا نہیں, ایمان والا نہیں, نعرہ لگانے والا نہیں, بلکہ غیر مسلم ہے. ایک غیر مسلم ہے جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے. غریب نواز کی بارگاہ میں آ گیا, کہنے لگا کتنے سوڑے پیر ہیں, کہنے لگا کتنے پیارے پیر ہیں, کہنے لگا کتنے نرالے پیر ہیں. آیا اور آ کر کے بیٹھ گیا. لیکن کہ لوگ آ رہے اپنی اپنی حاجتیں بتا رہے. وہ بیچارہ غیر مسلم ایک طرف بیٹھا ہے, وہ غریب بیٹھا ہے, مگر کچھ نہیں بولا. غریب نواز مسکرا کر کے بولے, جی میاں تم بھی تو بولو, تم کس لیے آئے تھے بتاؤ, تم بھی تو بولو. جب ان نے مسکراتا ہوا دیکھا اس کی زبان کھل جاتی ہے. کہنے لگا سرکار میں اجمیر ہی میں رہتا ہوں, میں آپ کے شہر میں رہتا ہوں. کہا مجھے معلوم ہے. کہا میں ہندو ہوں. کہا مجھے معلوم ہے. کہا سرکار میں کسان ہوں. کہا مجھے معلوم ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ غریب نواز کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے. کہا میں کسان ہوں. کہا پھر کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور معاملہ یہ ہے میں کسان ہوں, میری زمین پہ لگان زیادہ آتا ہے, حضور میں اتنا دے نہیں پاتا ہوں. آپ کی بڑی بات ہے, دلی میں آپ کے مرید ہیں, دلی میں آپ کے خلیفہ ہیں, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں, ان کی بات بادشاہ شمس الدین بادشاہ بہت مانا کرتے ہیں, ان کے ہاتھ چوما کرتے ہیں. اگر آپ ریکویسٹ کر دیں, آپ درخواست لکھ دیں, آپ فرمائش کر دیں, آپ میری طرف سے یہ خط لکھ دیں یا کچھ بھی لکھ دیں تو ہو سکتا ہے میرا لگان کم ہو جائے. غریب نواز کی زندگی دیکھو. غریب نواز نے یہ نہیں کہا کہ تو غیر مسلم ہے, میری خانقاہ سے اٹھ جا, یہاں سے بھاگ جا. غریب نواز مسکرائے, کہا ایسا کر, تو چل اپنے کپڑے لے لے, چل اپنا بوریا بسترا لے لے اور آ جا, میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. اللہ اللہ, غریب نواز کے پاس وہ اپنا ساز و سامان لے کر کے آ گیا, سفر کا سامان لے کر کے آیا. غریب نواز چلتے چلے جا رہے ہیں. جب روٹی کھانے کا نمبر آیا تو ٹکڑا توڑا, ایک ٹکڑا مسکرا کر کے اس کو دے دیا, ایک ٹکڑا خود کھا لیا. چلتا چلا جا رہا ہے. غریب نواز بھی جا رہے ہیں, نماز کا ٹائم ہوتا ہے, نماز پڑھ لیا کرتے ہیں. غریب نواز چل رہے ہیں تو ان کے چلنے کی ادا نبی, ان کے کھانے کی ادا نبی, ان کے پینے کی ادا نبی. غیر مسلم دیکھتا جا رہا ہے, اللہ اللہ چلتا جا رہا ہے. جیسے ہی غریب نواز ابھی دلی میں داخل ہونے والے تھے, ادھر پتا چل گیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پتا چلا. انہوں نے کہا پیر و مرشد آ رہے ہیں. بادشاہ کو لے کر کے استقبال میں پہنچ جاتے ہیں. جیسے ہی پہنچے ہیں وہ کہنے لگا سرکار دلی آپ کی ہے, دلی آپ کی ہے, ویسے آپ مالک ہیں مگر آنے کا مقصد بتا دیا جائے, آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ غریب نواز کے جملے دیکھو. غریب نواز نے کہا یہ غیر مسلم ہے, یہ میرے شہر میں رہتا ہے, میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں, میں اس کی طرف سے آیا ہوں. یہ کسان ہے, اس پہ لگان زیادہ ہے, وہ لگان کم کرنے آیا ہوں, کم کرانے آیا ہوں. اگر تم ریکویسٹ مان لو تو. اللہ اللہ, بادشاہ کہنے لگا حضور کم کی بات چھوڑو, آپ تشریف لے آئے, میں نے سارا لگان ختم کر دیا, معاف کر دیا. تو کہا سرکار تشریف لے چلے. غریب نواز بولے نہیں, اس کا کام ہو گیا, میں اسی کے ساتھ جاؤں گا, میں اسی کے ساتھ چلوں گا. اندر نہیں آئے, چلے گئے, واپس چلے گئے. جب اجمیر پہنچے غریب نواز بولے جا بھائی تیرا کام ہو گیا, چلا جا. کہا بھی نہیں ہوا ہے, ابھی کام ادھورا ہوا ہے, ابھی کام پورا نہیں ہوا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا میں گیا, اجمیر گیا, زمین کا لگان ہی ختم نہیں ہوا, دل کا شیطان بھی ختم ہو گیا. ایسا کرو کلمہ پڑھا دو, مسلمان بنا دو. غریب نواز نے اسے کتاب نہیں سنائی, غریب نواز نے اسے تقریر نہیں کی, غریب نواز نے اسے ڈاٹا
پیٹا نہیں, غریب نواز نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کی, یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ, بلکہ اسے اپنا اخلاق دکھایا, اپنا کردار دکھایا, اپنا کریکٹر دکھایا, اپنی زندگی دکھائی, کہنے لگا کلمہ پڑھا دو. غریب نواز بولے تو انہیں کیا دیکھا, کلمہ کیوں پڑھنے لگا؟ کہا اس لیے جب ولی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا, اس لیے جب نوازے کا یہ عالم ہے تو نانا کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ, کیا بات, بہت خوب. یہ ہے سیرت نبی. کیا ہے بولو؟ سیرت نبی ریل. ان لوگوں اعلی حضرت نے شعر کا لوگ سمجھتے نہیں. اعلی حضرت نے جو کہا تھا نا, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ لائٹ کی بات چل رہی ہے, روشنی کی بات چل رہی ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ان کی نظر ادھر ہی تھی, آقا سے چمک صدیق اکبر نے پائی, آقا سے چمک فاروق اعظم نے پائی, عثمان غنی نے پائی, مولا علی نے پائی, حسنین کریمین نے پائی, امام زین العابدین نے پائی, امام محمد باقر نے پائی, امام جعفر صادق نے پائی, امام موسیٰ کاظم نے پائی, اور آتے چلے جاؤ, اور آگے آتے چلے جاؤ. غوث پاک نے پائی, ہندوستان میں آ جاؤ, غریب نواز نے پائی. اصلی چمک یہی تھی, اصلی چمک یہی تھی. اللہ والا وہ ہوتا ہے, اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے. اللہ اللہ. او لوگو, تم سے اتنا ضرور کہہ کر کے جاؤں گا, تم چشتیہ کمیٹی والے ہو, غریب نواز کے نام سے تم نے کمیٹی کا نام رکھا ہے, لیکن لاج بھی تمہیں رکھنی پڑے گی, لاج بھی تمہیں رکھنی پڑے گی. نوجوانوں, تم اعلیٰ حضرت کے نام سے کمیٹی قائم کرتے ہو, لیکن ان بزرگوں کے نام کی تمہیں لاج رکھنی پڑے گی. آج کے بعد تمہیں شرابوں سے دور رہنا پڑے گا, تمہیں جوؤں سے دور رہنا پڑے گا, تمہیں آتش بازی سے دور رہنا پڑے گا, تمہیں عورت بازی سے دور رہنا پڑے گا, تمہیں جوئے سے دور رہنا پڑے گا, تمہیں غیبت سے دور رہنا پڑے گا, تمہیں برائی سے دور رہنا پڑے گا. پھر تم کھڑے ہو کر کے کہہ سکتے ہو یہ ہے میرے نبی کی شان, بچہ بچہ ہے قربان, یہ ہے میرے نبی کی شان, بچہ بچہ ہے قربان. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی, یہ بات تو مجھے سید صاحب کے جو اعلان کیا تھا اس پہ نکل آئی, لیکن میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی سناؤ. یہ تم نے جو جلسہ کیا ہے, یہ جو تم نے پروگرام کیا ہے, تمہارے اس جلسے کو, تمہارے اس پروگرام کو نظر میں رکھتے ہوئے مجھے ایک جلسہ وہ بھی یاد آ گیا ہے, ایک پروگرام وہ بھی یاد آ گیا ہے. جس وقت نہ ہندوستان بنا تھا, جس وقت دنیا نہیں بنی تھی, یہ وہ اس وقت کا پروگرام ہے جس وقت کوئی انسان دنیا میں نہیں آیا تھا. یہ اس وقت کا پروگرام ہے. کہاں پروگرام تھا؟ یہ عالم ارواح میں پروگرام تھا. اور کون سی کتاب میں ہے؟ اس کی دلیل بھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. تمہیں معلوم ہے یہ پروگرام میں خطیب کون تھا؟ تمہیں معلوم ہے اس پروگرام میں تقریر کرنے والا کون تھا؟ اس پروگرام میں خطیب پروردگار عالم تھا. مولا نے بیان کیا اور سنے کس کی شان میں تھا؟ نبی کی شان میں پروگرام تھا. کیا ہوتا ہے؟ قرآن موجود ہے, جا کر کے اٹھا کر کے دیکھ لینا. سورہ آل عمران پڑھنا, سورہ آل عمران پڑھنا, تمہیں مل جائے گا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
लमा आतैतुकुम, सबसे पहले परवरदिगार आलम ने हमारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। किसको पैदा फरमाया बोलो? नबी के नूर को पैदा फरमाया। मुझे ये बात भी याद आने लगी, एक मर्तबा जब ये बात नबी के दौर में आई तो मेरे नबी ने हजरत जिब्रील से पूछा था, आका हजरत जिब्रील से पूछा था, जिब्रील ये बताओ कि आप बड़े हो या मैं बड़ा हूं? जिब्रील बताओ तुम बड़े हो या मैं बड़ा हूं? मगर बड़ों की बातें भी बड़ी होती हैं। हजरत जिब्रील ने जवाब क्या दिया था जरा सुनो। हजरत जिब्रील ने ये नहीं कहा था मैं बड़ा हूं, हजरत जिब्रील का जवाब सुनो, मोहब्बत भरा जवाब था। जिब्रील ने कहा आका वैसे तो आप ही बड़े हैं, आका वैसे तो आप ही बड़े हैं, सबसे अच्छे आप हैं, सबसे बड़े आप हैं, मगर उम्र मेरी ज्यादा है। आका उम्र मेरी ज्यादा है, वैसे आप बड़े हैं मगर उम्र मेरी ज्यादा है। जब इतना कहा उम्र ज्यादा है, कहा जिब्रील ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, जरा इतना बताओ। तो हजरत जिब्रील ने कहा आका मैं ऐसे गिन के तो नहीं बता सकता मेरी उम्र कितनी है, हाँ इतना जरूर मालूम है, एक सितारा चौथे हिजाब में दिखता था, चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद वो सितारा दिखता था। मैंने उसे 72,000 दफा देखा है, मेरी उम्र इतनी है। जब इतना कहा तो मेरे नबी मुस्कुरा करके बोले जिब्रील बस इतनी उम्र है, बस इतनी उम्र है। कहा आका ये क्या कम हो गई है? मेरे नबी ने हजरत फातिमा को बुलाया, हजरत अली को बुलाया। तुमने पंजतन पाक का नाम सुना होगा, वो पंजतन पाक कौन है? पंजतन पाक यही है। हजरत अली को बुलाया, हजरत फातिमा को बुलाया, हजरत हसन को बुलाया, हजरत हुसैन को बुलाया। इनको बुलाने के बाद अल्लाह अल्लाह हजरत अली से कहा मेरे मोढ़ों पर हाथ रख के खड़े हो जाओ। हजरत अली पीछे से मोढ़ों पर हाथ रख के खड़े हो गए। नबी बैठे हैं, बेटी फातिमा से कहा बेटी फातिमा तुम मेरे सामने बैठ जाओ। सैयदा फातिमा सामने बैठी है, एक तरफ इमाम हसन को बिठा लिया, एक तरफ इमाम हुसैन को बिठा लिया, और बिठाने के बाद कहा जिब्रील अब जरा देखो तुमने 72,000 दफा वो सितारा देखा है, अब बताओ तुम उस सितारे को पहचानते हो या नहीं पहचानते हो? जरा मेरी तरफ देखो। जब हजरत जिब्रील ने देखा तो जिब्रील ने यही कहा था व इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। और दूसरी रिवायत में हुजूर की तरफ से इशारा नहीं बल्कि हजरत जिब्रील कहते हैं व इज्जती रब्बी हाजा ज़ालिकल कौकब। अल्लाह अल्लाह, एक रिवायत यह है कि मेरे नबी ने फरमाया था जब जिब्रील ने कहा था, जिब्रील ने कहा आका मैंने पहचान लिया यही वो सितारा है, तो मेरे नबी ने कहा था मुझे अपने रब की इज्जत की कसम है, हाँ मैं ही ये सितारा हूँ, हाँ मैं ही ये सितारा हूँ। और एक रिवायत ये है जिब्रील ने ये कहा था मुझे अपने रब की इज्जत की कसम, आका यही वो सितारा है, यही वो सितारा है। अब सुनो, मेरे नबी को जब सबसे पहले पैदा फरमाया उसके बाद तमाम नबियों की रूहों को जब अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया, अब उनको इकट्ठा किया, उनको जमा किया, एक प्रोग्राम किया, एक जलसा किया। अपनी जबान में कह लो व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। जब उनको इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद अब अल्लाह तबारक व तआला कहता है, मौला फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, किन से? नबियों से कहता है, ऐ मेरे नबियों सुनो, अपने नबियों से कहता है इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना। क्या कहता है कि मैं तुमसे वायदा लेता हूं, मैं तुमसे अहद करता हूं, अहद कर दो, अहद करो इस बात पर जब तुम अहद करो मैं तुम्हें किताब भी दूंगा, मैं तुम्हें हिकमत भी दूंगा, तुम्हें नबी बनाकर भेजूंगा, तुम में से बास को रसूल बना करके भेजूंगा। लेकिन अहद करो इस बात पर जब तुम नबी होगे, रसूल होगे, सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम, जब तुम्हारे पास तुम्हारी किताबों की तस्दीक करता हुआ मेरा पैगंबर आएगा
تمہارے بعد آخری نبی آئے گا، آخری پیغمبر آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، تو ضرور ضرور تم اس پر ایمان لانا، ضرور ضرور ایمان لانا اور تم اس کی مدد کرنا۔ جب اتنا کہا اب اللہ کہتا ہے قالا، اللہ فرماتا ہے اقررتم، اقررتم، کیا تم اس بات پر اقرار کرتے ہو، کیا تم عہد لیتے ہو، وعدہ کرتے ہو؟ سارے کے سارے نبیوں نے عالم ارواح میں اس بات کا اقرار کیا، قالو اقررنا، وہ سب بولے مولا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں، ہم نے وعدہ لیا، اس بات پر عہد کرتے ہیں۔ قالو اقررنا، اب اللہ فرماتا ہے قال فاشہدوا، اس بات پر حشر کے میدان میں تم گواہ رہنا، قال فاشہدوا، کا گواہ رہنا، وانا من الشاہدین، اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہ رہوں گا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اب ذرا سنو، ساری چیزیں جو سجائی گئی ہیں وہ نبی کی آمد کی وجہ سے، زمین کا فرش بچھایا نبی کی آمد کی وجہ سے، آسمان کا شامیانہ لگایا نبی کی آمد کی وجہ سے، ستاروں کے قمقمے لگائے نبی کی آمد کی وجہ سے، چاند ستاروں کی لائٹیں روشنی لگائی، نور کی قندیلیں لگائی، یہ نبی کی آمد کی وجہ سے پوری دنیا کو سجایا نبی کی آمد کی وجہ سے۔ اگر نبی کو اللہ تعالی پیدا نہ فرماتا، نبی کو نہ بھیجتا، تو یہ زمین کو نہیں بناتا، آسمان کو نہیں بناتا، کائنات کے ذرے ذرے کو نہیں بناتا۔ یہ میرے نبی کی شان۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھو، اب میرے نبی کا نور جب پشت در پشت چلا، حضرت عبداللہ کی پشت مبارک میں آ گیا، پشت مبارک میں آ گیا، ان سے پہلے میرے نبی کی ماں جن کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، سنو حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں چھوٹی سی تھی اپنے باپ کے گھر میں رہا کرتی تھی، میرے باپ کا مکان پتھروں کا تھا، میں ننگے پاؤں اگر ہوتی تھی تو میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی کنکر آتا تھا تو چبا کرتا تھا، کوئی کانٹا آتا تھا تو چبا کرتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، میں پاؤں پکڑ کے بیٹھ جایا کرتی تھی، پھونکا کرتی تھی، تکلیف ٹھیک ہو جاتی تھی۔ یہ آمنہ فرماتی ہیں جوانی تک میرا یہی معاملہ رہا، لیکن جب میرا رشتہ حضرت عبداللہ سے ہوا، میری شادی حضرت عبداللہ سے ہوئی، میرا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا، نبی کی ماں فرماتی ہیں جب میں حضرت عبداللہ کے یہاں رخصت ہو کے آ گئی تو میرا معاملہ یہی تھا، عبداللہ کے مکان میں جب میں ننگے پاؤں اگر چلا کرتی تھی، میرے پاؤں میں کوئی کنکریلا پتھر چپتا تھا یا نوکیلا پتھر اگر چپتا تھا تو پاؤں میں تکلیف ہوتی تھی، مگر نبی کی ماں خود بھی تھی بتاتی ہیں، آپ بھی تھی بتاتی ہے، کہتی ہے سنو، جب میرے پیٹ میں نور محمدی آ گیا، جلوہ گر ہو گیا، آمنہ کے پیٹ میں آقا کا نور آ گیا، تو آمنہ فرماتی ہے اب جب میں ننگے پاؤں چلتی ہوں، اگر میرے پاؤں کے نیچے کوئی نوکیلا پتھر آتا ہے، پتھر کا ٹکڑا آتا ہے، اگر کانٹا آتا ہے تو اب وہ میرے پاؤں میں چبھتا نہیں ہے، بلکہ نور جس رات سے میرے پیٹ میں آیا اسی رات سے کوئی کنکر کوئی کانٹا چبھتا نہیں تھا، بلکہ موم کی طرح پگھل جایا کرتا تھا۔ یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ تبھی تو بریلی کے امام بولے، علامت الزمان بولے، فرید الابان بولے، ملحد النظارے سید و عدنان بولے، الشیخ امام احمد رضا خان بولے، کیا بولے؟ یا رسول اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ او لوگو نبی کی محفل میں آئے ہو، ذرا توجہ سے سنو، آقا
آقا کے بارے میں اعلی حضرت کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، میں گدھا، میں سائل، میں بھکاری، میں مانگنے والا، میں گدھا، تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ میرے نبی کی ماں فرماتی ہیں، اور ذرا سنا، اللہ اللہ، میرے نبی کی ماں کہتی ہیں میرے بیٹے کا نور، میرا بیٹا محمد عربی جب میرے پیٹ میں تھا تو میرے نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تھا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، ماں اکیلی رہ جاتی ہیں، پیٹ میں نور محمدی ہے، ماں اکیلی رہ جاتی ہیں، حضرت آمنہ اکیلی رہ گئی، لیکن دادا عبد المطلب کا یہ معاملہ تھا، بار بار آ کر کے کہتے ہیں بیٹی بہو، آمنہ بہو، بہو کہتے ہیں کبھی بیٹی بولتے ہیں، کبھی بہو بولتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی بہو، آمنہ بہو، سنو سنو سنو، ابھی تمہارا باپ زندہ ہے، عبد المطلب زندہ ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں، مگر آمنہ کا عالم یہ تھا، کسی رات میں اگر چراغ میں تیل ختم ہو جایا کرتا تھا، اللہ اللہ، حضرت آمنہ پیسے نہیں مانگا کرتی تھی، تیل نہیں مانگا کرتی تھی، آج کی بہو ہوگی آج تو ناک میں دم کر دیتی ہے، مگر یہ میرے نبی کی ماں ہے، رات بھر ایسے ہی گزار لیتی ہے، ادھر شوہر بھی نہیں ہے، اللہ اللہ، میرے نبی کی ماں اندھیرے میں لیٹی ہوئی ہے، چراغ نہیں جل رہا ہے، کئی راتیں ایسی گزری ہیں، کبھی کبھی گزری ہیں، لیکن سنا، حضرت آمنہ فرماتی ہے جس رات میں میرا بیٹا دنیا پہ تشریف لایا، 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت جب آقا تشریف لائے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں آدھی رات تک میرا چراغ جلتا رہا، لیکن اب روشنی ختم ہو گئی کیونکہ چراغ میں تیل ختم ہو گیا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے تو میرے یہاں پہ آقا تشریف لے آتے ہیں، خرج منی نورا، مجھ سے نور نکلا، مجھ سے جو بچہ پیدا ہوا وہ نوری بچہ تھا، وہ نورانی بچہ تھا، اللہ اللہ، فرماتی ہیں پورے کمرے میں اجالا ہو گیا، پورے کمرے میں روشنی ہو گئی، اور یہی تک نہیں پورے مکے میں روشنی ہو گئی۔ فرماتی ہیں میں نے شام کے محلات دیکھ لیے تھے، راستے میں اونٹ گزر رہے تھے، روشنی میں ان کی گردنیں مجھے دکھائی دینے لگی، اللہ اللہ، یہی تک نہیں اور سنا، حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اپنے بیٹے کے اوپر ہرے کلر کا کپڑا ڈھک دیا، اللہ اللہ، میرے نبی لیٹے ہوئے ہیں، کپڑا ڈھک دیا جاتا ہے، اور نبی کے دادا عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ میں تھے، خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ میں دعا مانگتے تھے اپنے انداز میں۔ میرے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، میری بہو کو بیٹا مل جاتا تو میرے بیٹے عبداللہ کا چراغ روشن ہو جاتا، میرے بیٹے عبداللہ کا چراغ روشن ہو جاتا۔ عبد المطلب کو کیا پتا تھا، ارے یہ تو وہ بچہ ہے جس کے صدقے میں پوری دنیا بنی ہے، جس کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ بنا ہے۔ اب ذرا سنو، ادھر عبد المطلب کو پتا چلا تمہارے یہاں عبداللہ کا بیٹا آیا ہے، آمنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب بڑے خوش ہوئے، خانہ کعبہ سے دوڑتے ہوئے سیدھے حضرت آمنہ کے مکان میں آ جاتے ہیں۔ ذرا توجہ رکھو، نبی کی پیدائش پڑھ رہا ہوں، سیدھے آمنہ کے مکان پہ آ جاتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہوئے، لوگوں تم بھی شرم کیا کرو، تمہارے گھر میں اگر بہو ہو، تمہارے گھر میں تمہارے بیٹے کی بہو
बहू हो तो डायरेक्ट घर में मत घुसा करो, घास के जाया करो या दरवाजा बजा के जाया करो, होशियार कर दिया करो ताकि अगर वो किसी हाल में हो सकता है उसके सर पे दुपट्टा ना हो ताकि वो दुपट्टा रख ले। कुछ बड़े हो जाते हैं मगर तमीज कम होता है। जरा सुनो, अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे पे खड़े हैं, दरवाजे पे खड़े होके दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं बेटी बहू आमना। कहा बेटी बहू आमना? आवाज आ गई जी अब्बा, जी अब्बा, जी अब्बा मैं हूं, अंदर हूं। कहा बेटी मैंने कुछ सुना है। कहा क्या सुना है? कहा बेटा, कहा बेटी बहू आमना मैंने सुना है मेरे अब्दुल्ला की निशानी बेटे के शक्ल में आई है। कहा जी अब्बा आपने सच सुना है, सही बात है, बेटा आया है। कहा बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं, मैंने कितने दिन हो गए अपने बेटे अब्दुल्ला को नहीं देखा है। आमना मैं ये चाहता हूं मैं अपने पोते को देखूं, मेरे बेटे अब्दुल्ला की तरह है या मेरी बहू आमना की तरह है या मैं मुझ दादा की तरह है, किसकी तरह है? ये उनकी बोली थी। कहा बेटी आमना अगर इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं। कहा अब्बा जान एक मिनट। हजरत आमना ने जल्दी जल्दी कपड़े संभाले, कपड़े संभालने के बाद बेटे को संभाल दिया, कपड़ा ढक दिया। लेकिन जैसे ही कपड़ा ढका कहा अब्बा अंदर आ जाइए। अब जब अंदर आए, अब्दुल मुत्तलिब अंदर आए, जब आकर के अपनी बहू के सर पे हाथ रखा, अब जब रखा तो कमरे में रोशनी थी, कमरे में उजाला था मगर छन छन के रोशनी आ रही थी। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब कभी इधर देखें, कभी इधर देखें, कभी इधर देखें। कहा कोई चराग नहीं जल रहा है, कोई डब्बी नहीं जल रही है, मगर रोशनी कहां से आ रही है, उजाला कहां से आ रहा है। इतने में आमना नहीं समझी मगर मेरे नबी समझ जाते हैं। अभी एक दिन के हैं, नबी समझ गए, नबी जान गए। कैसे लोग हैं जो कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी को इल्म गैब नहीं था। उनको छोड़ो, हमें अपनी बात करनी है। अब्दुल मुत्तलिब की बात, दिल की बात मेरे नबी समझ गए। मेरे नबी थोड़े हिले, मेरे नबी झूले, मेरे नबी करवटे लेने लगे, मेरे नबी मचलने लगे। मेरे नबी जब करवटे ली तो नबी ने पांव अपना बाहर निकाल लिया, कपड़े से जब पांव शरीफ मेरे नबी का बाहर निकला, रोशनी बढ़ गई, रोशनी फैल गई, कमरे में उजाला हो गया। जब कमरे में उजाला हुआ अब्दुल मुत्तलिब की नजर पड़ गई। ओ चराग का कमाल नहीं है, ये मेरे पोते का कमाल है, रोशनी सी की है। जब इतना कहा बेटी बहू आमना बच्चा तो बड़ा खूबसूरत है, जरा पाँव तो देखो, इसके तलवों का जवाब नहीं है। अरे तलवों की बात याद आई है तो मुझे अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के बरेली के आला हजरत अहमद रजा मुझे याद आ गए। क्या लिखते हैं? जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जब वो पाँव दिखा कहा बेटी बहू आमना अब तो मेरा दिल मचलने लगा, मैं इस बच्चे को देखना चाहता हूँ। बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो मैं इस बच्चे को देख लूं, मैं देखना चाहता हूँ। कहा अब्बा जान अच्छा ठीक है अभी देख लेना। हजरत आमना जाती है और जा करके जैसे ही जा करके कपड़ा हटाने लगी, कहा बेटा ये बता, ये मेरा बच्चा इतना खूबसूरत, पहले ये बता किसकी तरह है? क्या मेरे बेटे अब्दुल्ला की तरह है या तुम्हारी तरह है या मेरी तरह है? अगर मेरे नबी की कोई मिसाल हो तो हजरत आमना बताएं। हजरत आमना चुप हो गई, हजरत आमना खामोश हो गई, क्योंकि आमना ने आज तक ऐसा बच्चा देखा ही नहीं, बल्कि आमना ने नहीं, इस जमीन ने नहीं देखा, आसमान ने नहीं देखा, कायनात के जर्रे जर्रे ने नहीं देखा। हजरत जिब्रील तो ये कह उठे कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व
مغاربہا لم اجد رجلا بافضل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے زمین و آسمان کا کونا کونا چھان کے دیکھا, چپا چپا دیکھا, زمین کو پلٹ الٹ کے دیکھا, ساتوں طبقات دیکھے, مگر آمنہ کے لال جیسا کسی کا لال نہیں دیکھا. بریلی کے امام سے رہا نہیں گیا, عشق کے سمندر میں غوطہ لگایا, قلم کو اٹھایا اور یہی لکھے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. میرے نبی, ابھی نبی کا کپڑا نہیں ہٹایا گیا ہے. حضرت آمنہ اللہ اللہ, اب میرے نبی کی طرح کوئی ہو تو مثال دے. یہ کیسا مولوی ہوتا ہے جو کہتا نبی ہماری طرح ہیں, یہ کیسا مفتی ہوتا ہے جو کہتا نبی ہماری طرح ہیں. جبریل کہتے ہیں کوئی بھی نہیں. اعلیٰ حضرت ایک مثال میں ایک شعر میں یہ بھی تو کہتے ہیں جو 4 زبانوں میں لم یاتی نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد, بڑی مشہور نعت ہے, لیکن چلو مجھے کسی کی بات نہیں, اپنی بات کرنی ہے. کہا بیٹی بہو آمنہ میرا دل تڑپ رہا ہے, ذرا میرے پوتے کا چہرہ تو دکھا دو, ذرا مجھے دکھا تو دو. اللہ اللہ, حضرت آمنہ کپڑا ہٹاتی جا رہی ہے, کپڑا ہٹاتی جا رہی ہے اور روشنی بڑھتی جا رہی ہے, روشنی بڑھتی جا رہی ہے. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اب ذرا سنو, میرے نبی کو جب دیکھا عبد المطلب مچلنے لگے, کہنے لگے بیٹی بہو آمنہ میرے کلیجے پہ ٹھنڈک پڑ جائے. کہا بیٹی بہو آمنہ اگر اجازت ہو تو میں گود میں لے لوں. کہا ابا جان لے لو. اللہ اللہ, عبد المطلب نے گود میں لیا, اپنے انداز میں پیار کیا, پیار کرنے کے بعد مچل گئے. اور عبد المطلب یہ بھی یہی کہہ اٹھے میرے پوتے کا جواب نہیں ہے, میرے پوتے کی طرح کوئی ہے ہی نہیں. اللہ اللہ, اب کچھ دیر کے بعد عبد المطلب کہنے لگے بیٹی بہو آمنہ اگر اجازت ہو تو میں اس بچے کو کہیں لے جاؤں. کہا ابا جان یہ آپ کے بیٹے کی امانت ہے, یہ آپ کے بیٹے کی امانت ہے, آپ کو اجازت ہے. عبد المطلب بچے کو لے کر کے چلے تو کسی گارڈن میں لے کے نہیں چلے. کہا ابا جان ایک منٹ ٹھہرو, میرے نبی کی ماں نے کپڑا اڑا دیا تھا, کپڑا اوڑے ہوئے نبی ہے. تمہاری گود میں اگر کوئی بچہ ہو, اسے کپڑا اگر اڑا دیا جائے کیا تم پہچان پاؤ گے کوئی بچہ ہے؟ کون بچہ ہے پہچان پاؤ گے؟ میرے نبی 1 دن کے ہیں, مگر ذرا دیکھو کپڑا اڑا دیا گیا ہے. عبد المطلب چلے تو کسی گارڈن کی طرف نہیں چلے, چلے تو کسی باغ کی طرف نہیں چلے. عبد المطلب نبی کو لے کر کے چلے, کہیں تفریح سیر کی جگہ لے کر کے نہیں چلے, کہیں دل بہیج کی جگہ لے کر کے نہیں چلے. عبد المطلب سیدھے چلے تو خانہ کعبہ کی طرف کو چلے, کیونکہ گود میں کعبے کا کعبہ ہے. اب کعبے کی طرف کو چل رہے ہیں, عبد المطلب کے قدم بڑھ جاتے ہیں, کعبے کی طرف کو جا رہے ہیں. لوگوں سنو, جب کعبے کی طرف کو نبی جا رہے ہیں, کہاں اپنے دادا کی گود میں لیٹے ہوئے, کپڑا ڈھکا ہوا ہے. جب پیسے پہنچے, گراؤنڈ میں پہنچے, آس پاس کے جتنے بت تھے وہ تھر تھرا کر کے گر جاتے ہیں. اب جیسے ہی عبد المطلب خانہ کعبہ کی چوکٹ پہ پہنچے تو ایک قدم اندر ہے, ایک قدم باہر ہے. خانہ کعبہ سے آواز آنے لگی جاء النبی المختار, آواز آنے لگی ولد النبی المختار. وہ لوگ کہاں ہیں جو یہ کہتے ہیں نبی کا میلاد نہیں پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھانا چاہیے؟ ذرا دیکھو, مبارکباد کے لائق ہو تم لوگ. اب ذرا سنو, خانہ کعبہ سے آواز آنے لگی جاء النبی المختار. با اختیار نبی آ گیا, با اختیار نبی آ گیا. ولد النبی المختار, با اختیار نبی پیدا ہو گیا. عبد المطلب نے ادھر دیکھا لیکن آواز والا نظر نہیں آیا, ادھر دیکھا آواز والا نظر نہیں آیا, اوپر نیچے دیکھا آواز والا نظر نہیں آیا. جب کعبے کے اندر گئے تو کہیں اور سے نہیں, خانہ کعبہ کے در و دیوار سے آواز آ رہے
رہے تھے، خانہ کعبہ جھوم جھوم کر پڑھ رہا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تبھی تو جمیل قادری نے کہا بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ مومنو پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود، مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت والمسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، سنی مسلمان، خواجہ کا ہندوستان۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد شریف نہیں پڑھوانا چاہیے تھا سنا، ان سے کہو اگر فتویٰ لگانا ہے تو ہم پہ فتویٰ مت لگاؤ، اس کمیٹی پہ فتویٰ مت لگاؤ، اگر لگانا ہے تو خانہ کعبہ پہ فتویٰ لگاؤ۔ پیدائش کے بعد سب سے پہلے میلاد پڑھنے والا خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ جس کی طرف کو ہم اور آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ خانہ کعبہ میلاد پڑھ رہا ہے۔ اور یہی تک نہیں سنا، جب میرے نبی پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں تھے، سجدے میں چلے جاتے ہیں، دنیا جھکتی ہے کعبے کی طرف کو، لیکن یہ کعبہ میرے نبی کی طرف کو جھکا، جس کی طرف اشارہ یوں ہوتا ہے، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ ذرا آگے بڑھو میرے نبی اور بھی سنو۔ اب اگر میلاد پر جو اعتراض کرتے ہیں تو وہ ہم پہ نہیں، خانہ کعبہ پر میرے نبی کی ماں فرماتی ہے رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، یہ سننے کی بات ہے، میرے نبی کی ماں فرماتی ہے میں نے دیکھا جب میرا بیٹا پیدا ہوا، محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے، ہمارے تمہارے آقا پیدا ہوئے، رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما علی ظہر الکعبہ۔ فرماتی ہے کہ حضرت جبریل 3 جھنڈے لے کر کے آئے، کتنے جھنڈے بولو؟ 3 جھنڈے لے کر کے آئے، ایک جھنڈا انہوں نے مشرق میں گاڑا، حضور کی پیدائش پر جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا، وعلما بالمغرب، اور ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑا۔ اب میں کہتا ہوں ہم اگر اپنے جھنڈے لگاتے ہیں آقا کی پیدائش کے موقع پر تو ہم پہ فتوے مت لگاؤ، اگر فتویٰ لگانا ہے تو حضرت جبریل پہ لگاؤ، اور جبریل پہ فتویٰ لگاؤ سیدھے جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ اللہ اور سنا، باتیں تو اتنی ہیں، اگر یہیں پر اگر اور بڑھاتا جاؤں تو بہت آگے ہو جائے گی، لیکن میں چل رہا ہوں آگے۔ میرے نبی کی ماں ایک دن گزر گیا دودھ پلاتے ہوئے، 2 دن گزر گئے، 7 دن گزر جاتے ہیں، 7 دن کے بعد ایک پہاڑی، 2 پہاڑی، 3 پہاڑی، 4 5 6 7 8 9 10 11 12 پہاڑیوں کے بعد ایک بستی آتی ہے۔ اس بستی کے لوگ رہنے والے، پہلے ایسا دور نہیں تھا جیسے آج ہے، اگر اپنے یہاں کام نہیں تو دلی آ جاتے ہو، یہاں کام نہیں تو مدراس چلے جاتے ہو، وہاں کام نہیں بمبئی چلے جاتے ہو، کوئی دبئی چلا جاتا ہے، کوئی سعودی عرب جاتا ہے، کوئی قطر جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ جاتے یا نہیں جاتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا، بیچارے کہاں جائیں، ان لوگوں کا کام کیا تھا؟ اس بستی میں سوکھا پڑ گیا، قحط سالی پڑ گئی، لوگوں میں بھوک مری آ گئی، لوگوں کا اناج ختم ہو گیا، کیونکہ ان کا معاملہ یہ تھا بکریوں کے بھیڑ کے بال بیچا کرتے تھے، دودھ دہی گھی بیچا جایا کرتا تھا، یہی مویشی ان کی مالداری کی علامت تھی۔ لیکن اب لوگ بھوکے رہ رہے ہیں، ان کے بچے بھوکے رہ رہے ہیں، آدمیوں کو کام نہیں ہے۔ وہاں کی 10 عورتیں اکٹھی ہوئی، انہوں نے میٹنگ بنائی، ذرا توجہ کرو، میٹنگ بنائی، ان عورتوں میں حضرت حلیمہ بھی تھی۔ بڑی تیزی سے بتا رہا ہوں،
حضرت حلیمہ کی بستی ہے یہ. حضرت حلیمہ بھی تھی. انہوں نے کہا چلو مکے میں چل رہے ہیں, مکے میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں ہم ان کو لیں گے, اپنائیں گے, دودھ پلائیں گے, جو ہمیں مزدوری ملے گی, جو تنخواہ ملے گی, جو اجرت ملے گی, ہم اس سے اپنے گزر بسر کریں گے, اپنا گھر چلائیں گے. ان عورتوں میں حضرت حلیمہ بھی تھی. اللہ اللہ, حلیمہ نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا, بھوکی تھی. تم نے سنا ہوگا کہ اونٹنی بھی کمزور تھی. یہ ساری باتیں چھوڑ کر کے آگے بڑھتا ہوں. حضرت حلیمہ جب مکے میں آئی تو نڈھال ہو جاتی ہیں, نڈھال. اونٹنی کو چھوڑ دیا, ساری عورتوں نے بچے اپنا لیے. کسی نے کہا یہ بچہ اس کے باپ کا باغ ہے کھجوروں کا, یہ بچہ مجھے چاہیے. اس کے باپ کے 2 باغ ہیں کھجوروں کے, مجھے چاہیے. میرے نبی کے باغ, میرے نبی کے باپ کا باغ تو چھوڑو, میرے نبی بھی جب نبی پیٹ میں تھے تبھی انتقال فرما گئے تھے. سب میں بات اڑ گئی, یتیم بچہ ہے, کچھ نہیں ملے گا لیکن سب سے اچھا ہے. اللہ اللہ, حلیمہ لیٹ پہنچی کیونکہ اونٹنی کمزور تھی, لیٹ پہنچی. کوئی بچہ انہیں نہیں ملا. اب حلیمہ کو پتا چلا آمنہ کے یہاں پہنچ جاتی ہے. ساری باتیں روک کر کے آمنہ کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگی. پوری کہانی سنا دی. عورتیں جلدی کہانی سنا دیتی ہیں. حضرت آمنہ نے کہا بہن کھانا کھا لو. حضرت آمنہ نے کھانا کھلا دیا. کھانا کھلانے کے بعد کہا بہن تمہیں یہاں پہ مزدوری, تمہیں یہاں پہ دولت, تمہیں یہاں پہ اتنا روپیہ پیسہ نہیں ملے گا. میرا تو برکت والا بچہ ہے, میرا تو نورانی بچہ ہے, لیکن خالی بچہ ہے, کوئی دولت نہیں ملے گی. مگر کیا پتا تھا بادشاہت ان کے ٹھوکروں پہ رہتی ہے. کیا پتا تھا دنیا انہی کے در سے پلا کرتی ہے. دانا دانا پانی پانی سب کچھ انہی کے در سے ملتا ہے. لا ورب العرش, اعلی حضرت تبھی تو کہتے ہیں لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اللہ اللہ. حضرت حلیمہ اب نبی 8 دن کے ہو جاتے ہیں. پیارے سناؤ, حضرت حلیمہ کہتی ہیں بہن تم نے میرا دل جیت لیا, چلو کچھ ملے نہ ملے کم سے کم میں تمہارا بچہ پال دوں گی. مجھے اس بچے کو دکھا تو دو, مجھے اس بچے کا دیدار تو کرا دو. حضرت سننے کی بات ہے, نبی 8 دن کے ہیں. حضرت حلیمہ نے خواہش کی نبی کو دکھا دو. حضرت آمنہ نے جب کپڑا ہٹایا تو نبی مسکرا دیے. نبی مسکرائے. حلیمہ فرماتی ہیں نبی مسکرائے, میرے جسم میں انرجی آ جاتی ہے. نبی کیا مسکرائے, مجھے بہاریں آ جاتی ہیں, مجھے روشنی مل جاتی ہے. نبی مسکرائے, میرے جسم میں قوت اور طاقت آ جاتی ہے. حلیمہ فرماتی ہے جب نبی مسکرائے تو ایسے لگ رہے تھے ان کے ہونٹ جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہو, ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی. اور ذرا سنا, نبی جب مسکرا رہے تھے تو سوتے ہوئے مسکرا رہے تھے, جاگ نہیں رہے تھے, سوتے ہوئے مسکرا رہے تھے. اور جب چھوٹا بچہ اگر سوتے ہوئے مسکراتا تو کتنا اچھا لگتا ہے. اللہ اللہ. حضرت حلیمہ بولی نبی مسکرائے تو ایسا لگا جیسے ہونٹ کیا تھے, گلاب کی پنکھڑیاں. اب بریلی کے امام کو دیکھو, بریلی کے امام سے رہا نہیں گیا. بریلی کے امام نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں, پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں. ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. کہا بہو, کہا بی بی آمنہ اگر اجازت ہو تو اس بچے کو گود میں لے لوں. اللہ اللہ کہا لے لو. جب نبی کو گود میں لیا, جب نبی کو لیا, اب نبی جاگ جاتے ہیں. نبی نے حلیمہ کی طرف دیکھا, حلیمہ نے نبی کی طرف دیکھا. حلیمہ فرماتی ہیں نبی کی جب نظر پڑی تو میرے اندر جولانیت آ گئی, میرے اندر نورانیت آ گئی, میرے اندر روحانیت آ گئی, میرے اندر ایک انرجی آ گئی. تبھی تو بریلی کے امام بولے, یہ کیا بولی, مجھے دم میں دم آ گیا. تبھی تو بریلی کے امام بولے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں ذرا ٹائم دیکھ لوں,
درود شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا سیدنا نبینا مولانا مولانا محمد محمد وبارک وسلم. او 3 بج صلو گئے علیہ تمہیں الصلاۃ ابھی والسلام شاعروں کی علیک بھی یا سننا رسول ہے اللہ صلی پیارو اللہ تعالی یہ علیہ میرے وسلم. آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہے اللہ اللہ میرے نبی یہاں سے اگر زندگی رہی تو یاد دلانا یہیں سے آگے تقریر شروع کروں گا مگر اتنا سنو تم بڑے بہت خوش قسمت ہو مبارک بات کے لائق ہو یار تم نبی کی پیدائش کے موقع پر ان ولیوں کا بھی چرچا کرتے ہو ولیوں کو بھی یاد رکھتے ہو اور ہم تو ہیں ہی وہ ہیں جو نبی کے غلام ہیں ارے میرے نبی آپ کو تو آپ رہے نبی فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں انی عارف حجرم بمکہ اللہ اللہ آقا فرماتے ہیں مجھے بعثت سے پہلے یعنی میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اس سے پہلے ایک پتھر مجھے سلام کرتا تھا انی لعارفہ الآن نبی فرماتے ہیں علی اس پتھر کو میں آج بھی جانتا ہوں اس پتھر کو میں آج بھی پہچانتا ہوں اب مجھے بتاؤ جب پتھر سلام کہے تو نبی اسے جانتے ہیں اور فرما رہے آج بھی اسے پہچانتا ہوں جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا نبی کا غلام اگر نبی کی باتوں کو مانے نبی کی باتوں پر خوش ہو نبی کی باتوں پر عمل کرے نبی کو آقا پر درود پڑھے سلام پڑھے چرچا کرے ذکر کرے گلی گلی سجائے تو خدا کی قسم نبی کیوں نہیں پہچانیں گے پیارو چلتے چلتے اتنا ضرور کہہ کر کے جاؤں گا 12ویں شریف کا موقع آ رہا ہے جلوس نکلے گا گلی گلی نکلتا ہے کوچے کوچے نکلتا ہے بستی بستی نکلتا ہے تمہیں میں یہ نصیحت دے کر کے جاتا ہوں کوئی بھی نوجوان ایسا نعرہ ہرگز نہ لگائے جس سے اللہ اور رسول ناراض ہو جائیں یا جس سے اسلام کو ٹھیس پہنچے کوئی بھی ایسا نعرہ نہ لگائے تمہاری مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان سے وہ نعرے تم لکھوا لینا کہ ہمیں کون سا نعرہ لگانا ہے لڑکے جہاں کہیں موبائلوں میں سن لیتے ہیں وہی نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں اور دوسری بات ایک اور کہہ کر کے جاؤں گا جب ہم گلیوں سے گزرتے ہیں تو چھتوں پہ لڑکیاں عورتیں کھڑی ہوتی ہیں تو کچھ نوجوان ہری پٹی باندھ لیتے ہیں اور باندھنے کے بعد ان لڑکیوں کو دیکھ کے خوب کودتے ہیں خوب ناچتے ہیں ٹافی پھینکتے ہیں خوب غنڈہ گردی مطلب ایسا لگتا ہی نہیں کہ نبی کا غلام ہے اتنے نعرے لگائے گا کہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خوب کودے گا خوب ناچے گا یہ نبی کی محبت میں نہیں ان لڑکیوں کو دیکھ کے کر رہا ہے تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر میرے آقا ضرور جانتے ہیں آقا دلوں کے حالات جانتے ہیں کوئی بھی ایسا غلط کام مت کرنا اپنی مسجد کے امام صاحب سے یا عالم صاحب سے پورا طریقہ سیکھنا جیسے یہ کہیں تمہاری مسجد کے عالم صاحب کہیں ایک بھی اس راستے سے نہ ہٹے ایسے چلو جب تم جلوس لے کر کے چلو نا تو غیر مسلموں کی عورتیں بھی دیکھیں مسلم بھی دیکھیں سب دیکھیں نا تو تمہیں دیکھ کر کے کہیں واہ جب مسلمان ایسا ہے تو ان کا اسلام کیسا ہوگا جب قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو ان کا قرآن کیسا ہوگا جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا بولو انشاءاللہ آج کے بعد کوئی خرافات تو نہیں کرو گے کسی طریقے کی کوئی بھی کسی طریقے کی کوئی حرکت تو نہیں ہوگی بولو سننے تو نہیں ملنا چاہیے ایک بات اور بتا دوں پہلے یہ ہوتا تھا ماحول اتنا پرفتن ہے اتنا خراب ماحول ہے کہ 24 گھنٹے جلدی قریب آؤ جلدی سے آ جاؤ جلدی سے مجمع بکھرا ہوا جلدی سے آ جاؤ جلدی سے فوراً آ جاؤ اتنا شاندار تاکہ تمہیں شورا حضرات کی بھی سننی ہے اتنا شاندار پیغام حضرت قاضی آپ تک پہنچ رہا ہے آپ کو تو مزید دلچسپی کا اظہار کرنا چاہیے قابل مبارکباد ہیں غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے ارکان کہ جنہوں نے شاندار جلسہ سجایا سب لوگ قریب آ جائیں جلدی انتظار کی تمام تر گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں دیکھیے اور حضرت کے 2-4 کلمات جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں وہ سماعت کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ ایک چیز اور بتا دوں تم لوگ چاہتے ہو کہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے بولو چاہتے ہو میں بھی چاہتا ہوں تمہارے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے اگر تمہیں ماحول اچھا کرنا ہے دیکھو اتنے برے حالات ہیں تم دلی میں رہتے ہو نا میں بھی میٹرو میں آتا ہوں جاتا ہوں ادھر ادھر ایسے حالات ہیں
کوئی بھی لڑکی کسی لڑکے کی موٹر سائیکل پہ ٹنگی پھر رہی ہے، کہیں بھی چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کے خرچے اتنے بڑھ گئے ہیں، خرچے باپ نہیں اٹھاتا، اب اس کا فرینڈ اٹھاتا ہے، اس کے خرچے فرینڈ کون ہے؟ اس کا بوائے فرینڈ ہے، اس کی گرل فرینڈ، یہ ساری چیزیں ہمارے تمہارے گھروں میں ہو رہی ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے، پہلے ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں تھے، ایسے راستے نہیں تھے، ہم کیا کریں؟ لوگ ایسے سید صاحب بہت فون آتے ہیں جب میری تقریریں سنتے ہیں، کوئی حضرت ایسا راستہ بتاؤ کہ ہماری چھوٹی بچی ہے، ابھی سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہے مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہے۔ تو اب تمہارے یہاں وسائل ختم نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، پہلے لوگوں کے پاس وسائل نہیں تھے، اب وسائل ہیں۔ تمہارے یہاں پر فیضان تاج الشریعہ اکیڈمی جو لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بنا ہے، کس کے لیے بولو؟ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بنا ہے۔ تمہارے گھر کی لڑکی نا اگر 5 گھنٹے 6 گھنٹے اگر اس میں گزارے گی، اس کے ہاتھ میں قرآن رہے گا، اس کے ہاتھ میں حدیث رہے گی، وہ اپنی معلمہ عالمہ کا چلنا دیکھے گی، پھرنا دیکھے گی، وہ کہے گی اپنی عالمہ سے، کہے گی میری روحانی ماں یہ تو بتاؤ عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت عورت کون ہے، سب سے زیادہ پیاری اور اچھی لڑکی کون ہے؟ تو نکل کے کبھی نام آئے گا سیدہ فاطمہ کا، کبھی نام آئے گا حضرت عائشہ کا، کبھی نام آئے گا بڑے پیر صاحب کی ماں کا، کبھی نام آئے گا غریب نواز کی بیٹی کا۔ اللہ اللہ، سیدہ حافظہ جمال بی بی غریب نواز کی بیٹی ہے، ان کا نام آئے گا۔ تو یہ پڑھے گی، ان کو دیکھے گی تو یہ کہے گی کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ یہ وہ عورتیں تھیں، یہ وہ لڑکیاں تھیں جب انہوں نے تقوی اختیار کیا تو جب پیٹ سے بچہ پیدا کیا تو حافظ قرآن پیدا کیا، اللہ کا ولی پیدا کیا، اللہ کا ولی پیدا کیا، مادرزاد ولی پیدا ہوا۔ یہ عورت وہ تھی جو اپنے جسم کو نچواتی نہیں تھی، اپنے جسم کو دکھاتی نہیں تھی، اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی تھی، بلکہ اپنے جسم کو ڈھکا کرتی تھی، اور یہی کہا کرتی تھی اپنے شوہر کو، یہ کہہ کے جاتی تھی میرے سرتاج جب تک میں زندہ ہوں کسی غیر مرد کے سامنے آؤں گی نہیں، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ بھی رات میں نکالنا تاکہ میرے کفن پہ بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ واہ واہ واہ، اب فیضان تاج الشریعہ کمیٹی اکیڈمی عمل میں آ گئی ہے، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے، قاری صاحب کو اور ان لوگوں کو جو یہ قائم کر رہے ہیں، وہ بھی تمہاری مدد سے، سمجھ رہے یہ، اور سمجھ رہے تو یہ تمہاری بچیوں کے لیے ہے۔ اور اب تو پہلے بڑی دور جانا، ہاں، اور پہلے معلوم ہے بہت دور جانا پڑتا تھا۔ ہم کیرلا گئے پڑھنے کے لیے، کہاں گئے بولو؟ کیرلا گئے پڑھنے کے لیے، وہاں سے تخصص فی الادب کیا ہم نے، سمجھ رہے، فضیلت کے بعد بہت دور۔ اب تو تمہارے یہاں مسجد میں یہ مولانا ایوب صاحب ان کے گاؤں میں تقریریں کرنا جاتا ہوں، اور بہت 3 4 اور 1 جنوری کی اب بھی تاریخ لے لی ہے انہوں نے، انشاءاللہ پہنچوں گا، اللہ کوئی ایسا وقت نہ ڈالے، آزمائش اور امتحان میں مبتلا نہ کرے۔ اور بڑھیا بات یہ ہے کہ مدرسہ غوث الورا مسجد میں جو ہے غوث الورا جو مدرسہ ہے، اس میں صرف عالم ہی نہیں بلکہ عالمہ کا بھی انتظام ہے۔ یار تم لوگ بہت، سچ میں سید صاحب ایسے ہی ہر ایک کی تعریف نہیں کرتے، منہ پہ بول دیتے ہیں حق، سمجھ رہا ہے؟ تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی تعریف جو چل رہی ہے ضرور کہیں نہ کہیں، اس لیے میں نے تمہیں وہ جملہ دیا تھا کہ کام اچھا کر رہے ہو مگر غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا۔ ایک سید نے ادھر سے بڑھایا تمہیں، اور ایک سید تمہیں غرور تکبر سے روکنے کی کوشش کے لیے اپنی تقریر شروع کی تھی، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مبارکباد کے لائق۔ اور یہاں 3 کمیٹی ہیں، مدرسے میں بھی بہت اچھا کام ہو رہا، مسجد میں بھی بہت اچھا کام ہو رہا، یہ جتنے جہاں جو پڑھا رہے، حضرت کو بھی میں جانتا ہوں، حضرت کو ان سب کو چہرے سے جانتا ہوں، حضرت کو سب کو، جہاں جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا۔ اسی لیے تو یار نبی نے کہا تھا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اب تمہاری ذمہ داری، بولو بچیوں کو بھیجو گے؟ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ
اپنے بچوں کو اسکول بھی پڑھاؤ, لڑکوں کو اسکول پڑھاؤ, مدرسے میں بھی بھیجو, خالی مت چھوڑنا. خالی چھوڑو گے تو محلے میں موٹر سائیکل گھمائیں گے اور موبائل پہ کتے بھونکائیں گے. کتے اتنے کتے گھومتے ہوئے نہیں ملیں گے جتنے لفنگے گھومتے ہوئے ملیں گے. معاف کرنا جملہ تھوڑا غلط ہے. اس لیے بچوں کو اسکول پڑھاؤ, دینی تعلیم بھی سکھاؤ, خالی مت چھوڑو, ورنہ انہیں کام سکھاؤ. کیا کرو, انہیں کام سکھاؤ. کام اگر خالی رہے گا تو یہ جوا کھیلے گا, خالی رہے گا نشیڑیوں کے ساتھ جائے گا, شرابیوں کے ساتھ جائے گا, خالی رہے گا موبائل پہ تیری میری بہن بیٹیوں کو. اور نوجوان تم کیا سمجھ رہے ہو, کسی سے تمہارا افیئر ہو گیا, پیار ہو گیا, ارے بڑا خوش ہے صاحب, پیار یہ کوئی زندگی نہیں ہے بیٹا. تمہاری زندگی تب ہوگی ابھی جب اگر چھوٹ گیا نا, چھوٹ گیا تو اب رو رہا ایس ایم ایس پہ رو رہا. یہ زندگی نہیں ہے. زندگی یہ ہوتی گھر والے تجھ سے کہتے, تیرے محلے والے تجھ سے کہتے, تیرے بارے میں خاندان والے چرچا کرتے, اس نے میری مدد کی, میری مدد کی, میری مدد کی, میری مدد کی. تو یوں نہیں ہوتا, یوں ہوتا, یوں دینے والا ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں جذبہ, دیکھ رہے ہیں جذبہ. توجہ رکھو میری ان بات. تو بچوں کو خالی تو نہیں گھماؤ گے, انہیں کام پہ لگاؤ. جو اسکول پڑھنے والے ہیں بیٹا, اگر میتھ میں کمزور ہو نا, ٹیوشن لگاؤ, موبائل کو استعمال کرو, صحیح استعمال کرو. آج کل کیا نہیں, موبائل. میتھ میں مضبوط ہو جاؤ, انگلش میں کمزور ہو تو انگلش میں مضبوط ہو جاؤ, گرامر میں کمزور ہو تو گرامر میں مضبوط ہو جاؤ, جس سبجیکٹ میں کمزور ہو مضبوط ہو جاؤ. سمجھے, اسکول ٹاپر ہونا چاہیے, اسکول ٹاپر. نیٹ کا امتحان دو, نیٹ کا امتحان دو, سارے امتحان نکالو, آگے بڑھو. آگے بولو, بڑھو گے, بڑھو گے یا محلے میں کتے ہی بھونکاؤ گے؟ نہیں. جن بچوں کے اسکول نہیں جا رہے ہیں, اسکول نہیں پڑھ رہے ہیں, وہ کام پہ جائیں, کام سیکھیں, خالی مت گھومو. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مبارکباد کے لائق ہیں تم سب لوگ, اور سید صاحب کی سارے لوگوں کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے, مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو غلطی ہو گئی ہو میں گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.